جی السلام علیکم ناظرین، آصف بھائی کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، ہم دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں بجٹ کے ریلیٹڈ ہی کہ آئی ایم ایف سے جان کیسے چھوٹے گی ہماری، تو آصف بھائی آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، آئی ایم ایف سے اگر آپ جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو صرف وزیر اعظم صاحب کو ہی نہیں، ہر بندے کو اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا، اور ہمیں یہ جو چیزیں ہیں اپنی جو ہم ڈبل فائلیں بنا کے رکھتے ہیں ان کو سنگل فائل پہ شفٹ کر کے وہی چیزیں جو ہیں اپنے محکموں کے ساتھ شیئر کرنی پڑیں گی۔ اور دوسری چیز جو گورنمنٹ کے کرنے کی ہے، ہمیں ایسے پروجیکٹس متعارف کروانے پڑیں گے جہاں پہ ہماری انکم انکریز ہو، اور وہاں سے ہمیں جو ڈیوٹیز کی مد میں ریونیو ملے گا تو ہم اس کو ہم اپنے اس گورنمنٹ کے بجٹ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، سب سے بڑی چیز جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی، ہمیں اپنا میڈ ان پاکستان پروڈکٹ کو فروغ دینا پڑے گا، اور ہمیں اپنی لوکل مارکیٹ کی چیزیں استعمال کرنی پڑیں گی۔ ہاں، اس کے لیے گورنمنٹ کا رول بنتا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی اصلاحات متعارف کروائی جائیں جس میں آپ بین الاقوامی معیار کے مطابق اپنی پروڈکٹ ڈیزائن کریں، بے شک اس کی جو پرائس ہے وہ زیادہ ہو۔ دوسری چیز، آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے، گورنمنٹ کب کرے گی؟ آپ دیکھیں کہ اگر آئی ایم ایف نے، آپ آئی ایم ایف کو سیریس نہیں لے رہے ہیں، اگر آپ نے نہ لیا تو آئی ایم ایف نے آپ لوگوں کو سیریس لے لینا ہے۔ بالکل جی، جو حالات چل رہے ہیں، آئی ایم ایف نے اسی سال آپ کو سیریس لے لینا تھا اگر کرونا نہیں ہوتا، اور اس سے جان چھڑوانے کے لیے آپ کو اپنی برآمدات بڑھانی پڑیں گی۔ برآمدات بڑھانے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ دنیا کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ اس وقت دنیا کافی حد تک چینج ہو گئی ہے۔ ابھی دنیا کو جو ہیلتھ سیکورٹی ہے اس کے ریگارڈنگ بہت سارے انسٹرومنٹس چاہیے، اور ہماری گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ہم لوکل لیول پہ اس کی مینوفیکچرنگ کی طرف توجہ دیتے، جیسے وینٹیلیٹر ہیں، جیسے لائف سیونگ ڈرگز ہیں، اور جس طرح سے ہماری فارماسیوٹیکل ایک اچھی خاصی ہمارے پاس فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ ریسرچ نہیں ہے، اور ہم نے ریسرچ کر کے وہی جو روایتی میڈیسن ہے وہی بات ڈیزائن پیراسیٹامول بنا کے دیے جا رہے ہیں۔ ریسرچ کا ہی فقدان ہے۔ ہمارے آر اینڈ ڈی ڈپارٹمنٹس تو ہیں جن میں صرف ریسرچ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہوتی۔ جی مہیش بھائی، یہ کام کرنا پڑے گا نا۔ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور کام کرے گا آپ کی جگہ پہ، آپ اس جگہ پہ نہیں بیٹھے ہوں گے، پھر آپ کی جگہ پہ وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو آپ کو پھر مزدور بنائیں گے، وہ آپ سے گدھوں کی طرح کام لیں گے۔ سر گدھے آپ لوگ جس طرح یہ کام کر رہے ہیں، آپ کسی کو نہیں پتا کہ میرا مقصد کیا ہے، ہم کس مقصد کے لیے جی رہے ہیں یا کیا سین ہے۔ جو بندہ اٹھتا ہے وہ صرف ایک گھر اور گاڑی کے پیچھے بھاگ جاتا ہے، اور آپ کو اب دیکھیں کہ کیسے مینج کر رہے ہیں لوگ۔ آپ نہیں مہیش بھائی، سب لوگ اس طرح سے نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں میں نا، بلکہ کل کی بات ہے، مجھے اس لیڈی کا نام بھول گیا ہے، انہوں نے جو تعمیراتی کنسٹرکشن انڈسٹری میں بڑا ان کا اچھا نام تھا، تو ابھی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نیچرل کنسٹرکشن جس کو ہم کہتے ہیں انوائرمنٹ فرینڈلی بلڈنگ جو ہے بنانی شروع کی ہیں۔ کہاں پہ وہ جا کے کر رہی ہیں کام؟ سندھ میں کام کر رہی ہیں۔ وہاں سے ان کو کیا ایڈوانٹیج مل رہا ہے؟ ان کی زندگی چینج ہوئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں نیچر کے قریب آنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں اپنی دوسری مین چیز جو ہے، ہمیں اپنی درآمدات کم کرنے کی۔ کون سی درآمدات؟ دیکھیں جی، ہمارے پاس کیا آ رہی ہے؟ بالکل غیر ضروری چیزیں، ڈاگ فوڈ آ رہی ہے جی۔ کیا شیمپو ہم نہیں بنا سکتے؟ صابن ہم نہیں بنا سکتے؟ کچن آئٹمز ہیں وہ ہم نہیں بنا سکتے؟ جو ہماری جو پاکستانی ٹائل ہے وہ اتنی بری ہے، اگر آپ 10-15 سال پیچھے جائیں تو آپ کے پاس یہ بٹے کی ٹائل استعمال ہوتی تھی، برکس، ٹھیک ہے، آپ اس کو فنشنگ کر کے چلاتے تھے، وہ ٹائل ٹھنڈی بھی رہتی تھی۔ آج ہمیں یہ جو تعیشات ہیں انہوں نے اس نہج پہ پہنچایا ہے کہ آج ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کہیں کا کہیں چلا گیا۔ جناب مقصد کا ہی تو فقدان ہے۔ آپ بات کر رہے تھے اس خاتون کی، تو جناب وہ ہیں، اگر میں مانتا ہوں کہ 5-7% بھی ہوں گے، لیکن آپ کو 92% جو لوگ ہیں وہ صرف یہ لگژری اس میں جا رہے ہیں، اور لگژری لائف انجوائے کرنے کے لیے وہ ملک کا بیڑا گرک ہو گیا درآمدات جو ہے۔ سر انفارچونیٹلی یہی ہے نا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ میری کرسی بچ جائے، میری سیٹ بچ جائے، میرا 5 سال کی نوکری بچ جائے، میں جتنا کما سکتا ہوں، سب سے بڑی بات میری ریٹ قائم رہے، میری ریٹ قائم رہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے حقوق تو بہت سارے بتاتے ہیں، ہمارا یہ بھی حق ہے، ہمیں گورنمنٹ ہیلتھ بھی دے، یہ بھی دے، دینا چاہتے ہیں، دینا نہیں چاہتے، لیکن ہم اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ادا نہیں کرنا۔ ہم فرائض سے جی کتراتے ہیں، حقوق لینے میں ہم سب سے آگے ہیں، فرائض دینے میں ہم سب سے پیچھے ہیں، ڈیوٹی ہم 6 گھنٹے کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ اگر میں حکومت کی طرف سے اس بات کو بولوں
کہ لوگوں نے یہ ڈالر جو ریزرو کرنے میں، ڈالر جمع کرنے میں کم عمل دخل کیا ہے؟ بالکل، یہ گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے نا کہ آپ کنٹرول کریں کہ جن لوگوں کے پاس سے ڈالر برآمد ہوں، آپ ان لوگ ڈالر کیسے آتا ہے باہر سے؟ ظاہر سی بات ہے چھوٹے لوگ کے آتا ہے۔ کرنسی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کرنسی یہی ہے نا، ادھر مطلب آپ دیکھیں کہ جو پیسے ادھر کے ہیں وہ یہاں پہ چلیں گے، اگلے وہ ڈالر چلیں گے، تو آپ اگلے ملک کو اکانومی بڑھانے کے لیے، آپ ان کی اکانومی اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ ڈالر لے رہے ہیں۔ سر جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں وہ ڈالر مارکیٹ سے اٹھا لیتے ہیں، سمپل سی بات ہے، ہر بندے کو سمجھ آ رہی ہے، عام بندے کو بھی سمجھ آتی ہے جی۔ جیسے آج کل گولڈ چل رہا ہے، گولڈ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنا ٹوٹل پیسہ جو ہے اس کو سیو کر لیتے ہیں، پس جاتی ہے عوام، ٹھیک ہے۔ عوام پھر کچھ عوام کی بھی ذمہ داریاں ہیں، ان کا مظاہرہ عوام بھی نہیں کرتی، تو سر ادھر میرے خیال میں مینجمنٹ کا ایشو ہے، تھوڑا سا مینجمنٹ کا ایشو ہے۔ آپ ڈالر کو کنٹرول کریں اور آپ مینجمنٹ کریں کہ لوگ صرف ایک متوسط طبقہ یا ایک خاص لوگوں کے لیے پالیسیز نہ بنائی جائیں، پالیسیز سب کے لیے ایکول ہوں، اور جو ہے نیچے والی عوام تک بھی چیز پہنچے۔ بہت ساری سکیمز ایسی ہیں، ابھی بھی اسٹیٹ بینک کی بھی ایسی سکیمز چل رہی ہیں جن میں ایس ایم ایز کو نہیں رکھا جا رہا، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو اب ان کی طرف دھیان دیا جا رہا ہے۔ مطلب جو یہ رسک شیئرنگ فائنانس کی آئی ہے فیسلٹی، یہ تو اچھی جا رہی ہے اسکیم، لیکن مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ایک خاص طبقہ انجوائے کرتا ہے اس چیز کو، باقی سارے پس جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں سرکولیشن جو منی ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا سرمایہ سرکولیٹ کرے گا تو اس سے ایک مزدور سے لے کے آپ کے وزیر اعظم تک ہر بندہ مستفید ہوگا، اور اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ملک کی گروتھ ہوگی۔ آئندہ بجٹ میں آپ کو ریلیف دیا جائے گا۔ ریلیف تبھی ملے گا جب آپ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، آپ کی حکومت خود کفالت میں ہوگی، حکومت کے پاس، گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہوگا، پھر ہی وہ ریلیف دے گی۔ پھر تو گورنمنٹ جیسا بھی ایشو آ جائے، اس کو بحران آ جائے، اس کو ٹیکل کرنے کی اہمیت رکھتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے سب سے پہلے ہمارے ادارے ٹھیک کیے جائیں، ہمارے اداروں میں جو ایماندار، آنیسٹ اور قابل لوگ ہیں ان کو جو ہے متعین کیا جائے کہ آپ، ہاں جی، اور کالی بیڑوں کو نکالا جائے۔ تو یہاں سے ہمیں سٹارٹ لینا پڑے گا۔ اگر یہ سٹارٹ ہم نے 3 سال پہلے لے لیا ہوتا، جو کچھ ہو گیا میں کہتا ہوں سارا کچھ معاف کر دے گورنمنٹ، پچھلی رجسٹر بند کر دیں، آج سے آپ اپنا نیا رجسٹر بنائیں، اس سے کلیئر کٹ کہہ دیں کہ آج کی ڈیٹ کے بعد 10 جون کے بعد جو بھی بندہ کسی بھی انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ کرمینل ایکٹیویٹی، منی لانڈرنگ میں ملوث پایا گیا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے لیے آپ ڈیتھ پلنٹی کا جو ہے وہ بے شک وہ اعلان کر دیں کہ جو جیسے چائنا نے کیا ہوا نہیں ہے، وہاں لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایسی حرکتیں کرنے کی۔ جی، تو اس میں ہمیں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے اور اپنے مفادات اور مقاصد کو کلیئر کرنا چاہیے۔ شکریہ۔